بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مظفر گڑھ کے زمان کاوش تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بہت بڑے دانشور ہیں، مفکر ہیں اور اپنے علاقے کے قلمکاروں پر لکھتے ہیں۔ مخدوم ستاری صاحب کو جناب مخدوم غفور ستاری صاحب کو آفاق ادب کہتے ہیں۔ اسی طرح ان کے لاڈلے شاگرد جناب محمد افضل چوہان کو وہ کموس ادب کا لقب دیتے ہیں۔ ان کی کاوشیں اور ان کی قلم کاری بڑی مشہور ہے۔ مجھے بھی مخدوم غفور ستاری ایوارڈ دیا گیا تھا، اور یہ بہت بڑے عظیم دانشور ہیں جو مختلف شخصیات کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں، اور مظفر گڑھ میں ان کی تقریب بڑی مشہور ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان کارناموں کو محفوظ کیا ہے معرفی میں جناب زمان کاوش صاحب نے۔ یہ ہمہ وقت تازہ خیال کا شاعر رضا حسین ٹیوانہ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح مشتاق سبکت کے حوالے میں کہتے ہیں نادیدہ جہانوں کا باسی۔ اسی طرح پروین شاکر کے بارے میں کہتے ہیں نسائی شاعری کا ایک معتبر حوالہ ہیں۔ فرید ساجد کو کہتے ہیں عصر حاضر کا نمائندہ ادیب، اس میں کوئی شک نہیں۔ مظہر قلندرانی کے بارے میں کہتے ہیں زخم زخم سوچوں کا شاعر، اور یہ اپنے بصیرے کے نامور قلمکار شاعر ہیں۔ فرید ساجد کی بات آپ نے سنی، یہ دور حاضر کا جدید ترین قلمکار ہے اور ماہر علم عروض ہے۔ ان کی قلمی کاوشیں مشہور ہیں۔ کامران قمر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، یہ پولیس افسر ہوتے ہوئے اعلیٰ قسم کی تخلیق کر رہا ہے، شعری ادب کا عفیف عصر ہے۔ اور عادل صاحب کو کون نہیں جانتا، ان کو ہمہ جہت ادیب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرید ساجد کی باتیں آپ نے سن لی۔ جامپور کے شعیب زمان وسیع امکانات کا شاعر کہا گیا ہے، اور واقعی یہ بزم کیفی کا ایک مشہور شاعر ہے۔ اس کے علاوہ فیاض دانش پورا ڈویژن ڈیرہ غازی خان کے شعری حلقوں میں چھائے ہوئے ہیں۔ شیراز غفور کو ہر کوئی جانتا ہے، ایک بہت بڑا قلمکار ہے اور پورے پاکستان میں مشاعرے کرواتا رہتا ہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو افیسر ہوتے ہوئے بڑا کام کرتے ہیں۔ تو یہ وہ عظیم کاوشیں ہیں جس کے بارے میں ہم کیا کہیں۔ مشتاق سبکت مرحوم نے بہت بڑا انقلاب لکھا ہے جس کو ایک زمانہ یاد کرتے رہے گا۔ ہم چار پائیوں میں بیٹھ کر بھی ان کا تذکرے کرتے ہیں۔ میں نے بھی کہا تھا کیا ہوا صف اول میں شمار نہ ہوا، ضمیر بیچ کر ہم تخت نشین نہ ہوئے۔ بہرحال ہماری یہ کاوشیں جاری و ساری ہیں۔ میں بات کر رہا تھا محترم جناب زمان کاوش صاحب کی، ان کی کاوشیں واقعی ایک مثالی ہیں۔ وہ ارشد ذکی کو کہتے ہیں اختراعی میلان کا شاعر ہے۔ مظہر فرید کے بارے میں کہتے ہیں منقش تخیل کا شاعر ہے۔ اکبر نواز حسن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ادب کے افق پر چمکتا ہوا ستارہ ہیں۔ شبیر نازش کے بارے میں وہ کہتے ہیں آنکھ میں ٹھہرا ہوا آدمی۔ ریاض عارف کو اس نے کہا ہے ایک سرمست شاعر۔ مظفر گڑھ کا ایک بڑا معتبر حوالہ راشد ترین کو وہ کہتے ہیں یہ محبتوں کا امین شاعر ہے۔ اسی طرح نوید ستاری کو اس نے کہا ہے کہ یہ خبیدہ جذبوں کا شاعر ہے۔ فیصل امام رضوی کے بارے میں ان کا اپنا ایک تاثر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مجسم تخیل کا شاعر ہے۔ بہت بڑا نام ہے سعید اختر سعید صاحب، ان کو وہ کہتے ہیں مترنم بہور کا پیمبر قلمکار۔ اسی طرح خلیل مرزا کے بارے میں ان کی رائے ہے شعری روایات کا دل افروز شاعر۔ کوٹدو کے منصور شانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مبصر ادب ہے۔ اسی طرح نوید نور کاوش کے بارے میں ان کی کوشش ہے، خواہش ہے، یہ کہتے ہیں تخیل کا سبب کھولنے والا شاعر ہے۔ شہزاد ملک کو کون نہیں جانتا، متحرک نوجوان ہے، اس کے چونکا دینے والے شعر ہوتے ہیں، یہ ان کو کہتا ہے منہمک شاعر۔ اسی طرح اپنے یار غار فیاض دانش کے بارے میں اس کی رائے ہے مرتعش خیالات کا شاعر۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ فیاض دانش سے ہمارے بھی یارانے ہیں شہزاد ملک کی طرح۔ اسی طرح انہوں نے مزمل صدیقی کو کہا ہے مألوف ادب۔ عدنان فرخ کے بارے میں ان کی رائے ہے ادب کا درخشاں ستارہ۔ اسی طرح شہزاد فیض کے بارے میں یہ اپنے تاثرات یوں لکھتے ہیں شستہ جذبوں کا شاعر۔
افتخار فلک کاظمی، اس سید کاظمی کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ شاعری کا افتخار ہیں۔ مہر محمد کلیم کے بارے میں ان کی رائے ہے کہ یہ ادب شناس شاعر ہیں۔ ویسے وہ بزم سخن مظفر گڑھ کے ایک اہم قلمکار ہیں۔ ان کی کاوش ہے کہ وہ اپنے وسیب کے ادب کو محفوظ کریں۔ صاحب مطالعہ ہیں، ایم فل انگلش ہیں، ایم فل اردو ہیں، سکول ٹیچر ہیں، اور ہم ان کی جتنی تعریف کریں جناب زمان کاوش کی، وہ ایک مثالی کام کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ میرا چینل کی جھلکیاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ایک عرصہ سے علمی، ادبی، قلمی، ثقافتی، کتابی کام کر رہا ہوں۔ اپنے پورے علاقے کی علمی، ادبی ثقافت کو محفوظ کر رہا ہوں۔ میرا چینل سبسکرائب خود بھی کریں، میری ویڈیوز دیکھتے بھی رہیں، اور دوسرے احباب کو اس کے بارے میں متوجہ بھی کریں اور سبسکرائبر بھی بنائیں۔ زیادہ سے زیادہ سنیں تاکہ ہماری یہ کاوشیں ضائع نہ ہوں۔ بہرحال ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، ہم اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں۔ آپ احباب، جملہ قارئین، جملہ سامعین سے ہماری یہی گزارش ہے، آپ ہمارے ہم خیال بنیں، ہمارے ساتھی بنیں، ہمارے معاون بنیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب قلمکاروں کو سلام، خصوصاً زمان کاوش کو سلام۔